اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کیا بیٹھے ہوئے ہوں، پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور انہوں نے ذرا سی حرکت کی تو وہ اڑ جائے۔ دنیا میں علم کی قدر اس وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد کو دی ہوئی کسی سیانے سے کیا خوب کہا ہے، کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے میں اس آدمی کی بہت عزت ہوتی ہے جس کے اخلاق و عادات کیا ہوں، اچھے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اخلاقی تربیت کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن روزی کمانے اور دوسرے مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو پوری طرح تربیت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کا فریضہ استاد ادا کرتا ہے۔ کون ادا کرتا ہے؟ یہی استاد ادا کرتا ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صفت ہے روح انسانی۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت، اہمیت اور مقام مسلم ہے، کیونکہ استاد ہی نون حلال قوم کی تعلیم و تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ استاد ہی قوم کے نوجوان کو علم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے۔ استاد جہاں نوجوانوں کی اخلاقی روحانی تربیت کرتا ہے، والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد کے ذمے بچے کی روحانی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شاگرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ جہد کے ساتھ دوسروں تک کیا کیا؟ پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم کیا کرتے ہو نہیں جانتے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استاد کو اعلیٰ و ارفع مقام دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو دنیا میں لے کر آتا ہے، ایک باپ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آپ کو لے کر آتا ہے، اور دوسرا باپ وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے، اور تیسرا باپ آپ کا کون ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے۔ تیسرا باپ کون ہوتا ہے؟ استاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3 باپ، ایک والد، ایک سسر، اور تیسرا کون؟ استاد۔ جس طرح استاد کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور شاگرد کے حقوق متصور ہوتے ہیں، اسی طرح شاگرد کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، شاگرد کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے کہ اگر کوئی طالب علم اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا تو وہ تحصیل علم نہیں کر سکتا۔ شاگرد کو اس صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے جب وہ درذیل امور کو کیا کرے، خاص طور پر درذیل امور کا خیال رکھے۔ استاد کا ادب و احترام، شاگرد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ کیا کرے، استاد کا ادب و احترام کرے۔ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے استاد کو کسی قسم کی کوئی اذیت یا تکلیف ہو۔ ادھر میری طرف دیکھو، کیا ہو؟ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے استاد کو کیا ہو، کوئی تکلیف یا اذیت پہنچے۔ نافرمانی، گستاخی اور بے رخی سے شاگرد کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ طالب علم کی بڑی اور بلائی کے